بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 18 ذوالحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو-النورین، جن کا لقب ہے پیکر جود و سخا، جو مشہور ہیں، دماد رسول ہونے کا جن کو شرف حاصل ہے، جو کہ شہید مدینہ شریف ہیں، ان کے سلسلے میں میرا چینل کی ٹیم نے آج ایک پروگرام ترتیب دے رکھا ہے، جس میں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان گرامی جناب مفتی محمد صادق فرید سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آج کے اس موضوع کے حوالے سے سیدنا عثمان غنی ذو-النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، نسب، ولادت اور کنیت کے حوالے سے ہمیں اپنے ملفوظات سے بہرہ مند فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میرا چینل اور ان کی تمام مخلص ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا چینل کی تمام ٹیم اور ان کے تمام نظام کو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دین اسلام کا ایک عظیم ستون ہیں، جن کو قرآن مجید نے سابقون الاولون میں بیان فرمایا ہے، یعنی وہ صحابہ جو اول ہیں، ان اول صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، جو سبقت لے جانے والے ہیں، کفر سے دوڑ کے اسلام کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں، اس کام میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی ظلم سے نکل کے روشنی کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، ان میں آپ کا شمار ہے۔ آپ کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی آپ کا لقب، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا دولت سے نوازا تھا۔ اور یہ دولت کہاں سے آئی، میں اس لقب پر دو باتیں عرض کر کے پھر آپ کا حلیہ مبارک بھی اور خاندانی پس منظر بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ دولت کہاں سے آئی؟ سورۃ الفیل میں صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کو لے کر آیا حبشہ سے اور بیت اللہ شریف پر اس نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کرا دیا۔ پھر وہ لوگ جب جو کچھ اپنا سامان وغیرہ لے کر آئے تھے، جب ان کے ہاتھی وہ تباہ ہوئے، ان کا جو مال پڑا ہوا تھا وہ مال غنیمت کے طور پہ جن لوگوں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ان سامان کو اپنی کسٹڈی میں لیا، ان میں ایک حضرت عبد المطلب اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان تھے۔ وہ مال ان کے پاس جمع تھا، پھر وہی مال جو تھا اس کو آپ نے جب بھی ضرورت پڑی اسلام کے لیے خرچ کرتے چلے گئے۔ غنی لقب جو ہے آپ کا اس انداز میں بیان ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خاندانی پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ آپ 5ویں پشت پہ جا کے آپ کا سلسلہ نسب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہی جا ملتا ہے۔ دیکھیں آپ کے والد جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عفان، ان کے والد حضرت عثمان ابن عفان عمر العاص، پھر امیہ ہیں، پھر عبد شمس ہیں، پھر عبد مناف ہیں، اور یہی عبد مناف تک پھر سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر مل جاتا ہے۔ یعنی 5ویں پشت پر ددیال کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور پھر ننیال کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبد المطلب کی بیٹی جن کا نام ہے
ام حکیم، پھر ان کی بیٹی اروا، حضرت اروا کے بیٹے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیے اتنا قریب کا شریکہ. اب اگر ہم کسی کو دیکھیں نا شریکے کی نظر سے، تو جب شریکے کی نظر سے دیکھیں تو کسی کی شریکہ، جب وہ کہتے ہیں نا شریکہ بہت سخت ہوتا ہے، مطلب کہ خوبیوں کو بھی بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریکے کی نگاہ سے نہیں بلکہ حبیب کی نگاہ سے دیکھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ جب سے میری آپ کے ساتھ ملاقات ہے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تو آپ کی یہ بات بھی سچ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. تو دین کے اسلام قبول کرنے والوں میں سے اگر دیکھا جائے تو کتنے نمبر پہ آپ آتے ہیں؟ یہ غالباً چوتھے نمبر پر آپ کا شمار ہوتا ہے. تو خاندانی پس منظر یعنی اس طرح قریب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور چونکہ یہ جو خاندان ہے یہ بیت اللہ شریف کے متولی ہیں، اور جس طرح یہ خاندان حضرت عبد المطلب ایک کڑیا خوبصورت جوان، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا لیکن درمیانہ قد تھا، اور سرخی مائل سفید خوبصورت آپ کی رنگت مبارک تھی، اور گنگریالے آپ کے بال تھے، اور بڑی دستار روبدار باندھا کرتے، روبدار دستار باندھتے، اور زرد خضاب جو ہے اپنی داڑھی مبارک کو آپ لگاتے، زرد خضاب. بازو بھی آپ کے لمبے لمبے تھے، اور بازو پر جو بالوں کی لکیر تھی، سینے پر بھی بالوں کی لکیر تھی، اور آپ کی پیشانی مبارک چوڑی تھی، چہرہ مبارک باروب چوڑا تھا. اور جس وقت مسجد میں آتے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا رنگ زرد ہو جاتا. آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو آپ کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ، تو آپ فرماتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب حاکموں میں سے بڑے حاکم کی عدالت میں آ گیا ہوں. یہ روب جو ہے یعنی اللہ رب العزت کا خوف جو ہے وہ آپ پر طاری ہوتا. تو اس طرح آپ کا خاندانی پس منظر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور پھر اسی خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے ناطے آپ کا حلیہ مبارک بھی اس قدر خوبصورت ہے. تو آپ کا جو ابو عبداللہ کنیت ہے وہ کس حوالے سے کہا جاتا ہے؟ وہ کنیت عام طور پر تو بیٹوں کی حیثیت سے ہی رکھی جاتی ہے، تو کسی بیٹے کے نام سے بھی آپ کا اس طرح سے شہرت ہوئی ہے، ابو عبداللہ کے نام سے. صحیح. تو جب اسلام کے حوالے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے لیے کہا حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ شریف، تو آپ کو جو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے تو اس کا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ دیکھیں اسلام میں جو مطلب کیا ہے اور کہاں سے؟ اسلام میں جو سب سے بڑی ہجرتیں ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ دو ہجرتیں ہیں. سب سے پہلے جب یہاں قریش مکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ کا جسم سوج گیا. آپ کے چاچا حکم ابن العاص نے اس قدر مارا کہ آپ کا جسم سوج گیا. پھر آپ کو ایک چٹائی میں لپیٹ کے چٹائی کے اوپر سے رسی مار کے ایک کمرے کے کونے میں اس چٹائی کو کھڑا کر کے اس کے اندر اس قدر دھونی دی اور دھواں دھکایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہوئی. لیکن جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا یہ جان تو میں نے تبھی آپ کے سپرد کر دی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تمہاری استقامت پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو رہے تھے. تو یوں آپ نے بھی وہ جو مشقتیں آ رہی تھی آپ نے سہی. جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر اور انہیں تبلیغ اسلام کے لیے کوئی راہ نہیں ہموار نظر آ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا.
تو اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کی. اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چونکہ آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہجرت کر کے گئیں وہاں حبشہ کی طرف، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے گئے. پھر وہاں سے جب واپس آئے، پھر مدینہ شریف کی ہجرت کا حکم ہوا، تو اس وقت بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ بھی گئے. تو گویا کہ وہ پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی اور دوسری ہجرت ہوئی یہ مدینہ المنورہ کی. اس وجہ سے آپ کو ذو الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والا کہا جاتا ہے. اور ان ہجرتوں میں صاف ظاہر ہے ایک دور دراز کا لمبا سفر کرنا، اس کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اس کے لیے سواریوں کی ضرورت ہے. ان سارے معاملات میں جتنے لوگ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، ان کی معاونت، ان کی سواریوں، ان کی خوراک کے اہتمام میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر کوآپریٹ بھی کر رہے تھے. تو اس وجہ سے آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے. تو اسی طرح جیسے کہ آپ کو ذو-النورین کا لقب بھی دیا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ بھی ہو مبارک تجھ کو ذو-النورین جوڑا نور کا. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا وضاحت فرمائیں کہ آپ کو ذو-النورین آپ کو کہا جاتا ہے. نورین سے یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی ہیں. جی جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح. اب یہاں سے ہمارے لیے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی شان عظمت بھی واضح ہو کر آتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو داماد بنانے کے لیے 100 طرح سے اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے. آج کل دیکھ لیں ہمارے ہاں ان کے گھر جا کے ان کو دیکھا جاتا ہے، سب کچھ پوچھا جاتا ہے، پھر 5-4 دن پھر ٹائم لیا جاتا ہے، دائیں بائیں محلے سے جا کے پوچھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کلثوم حضرت رقیہ کا نکاح دیا. جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضور نے فرمایا عثمان روتے کیوں؟ عرض کی حضور کبھی کبھی آپ اپنی بیٹی کا گھر سمجھ کر میرے غریب خانہ پر تشریف لایا کرتے تھے، اب معلوم نہیں آپ آیا کرو گے کہ نہیں آیا کرو گے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں تمہیں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح عطا فرماتا ہوں. تو سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. جب ان کا انتقال ہو گیا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان عندی 40 بنات لزوجتو کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، تو دوسری روایت میں 100 بھی 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیتا جاتا. اس کا مطلب ایک ایک کر کے مطلب کہ جمع بین الاختین تو منع ہے کہ ایک آدمی کے نکاح میں 2 بہنیں ہوں، لیکن اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک کر کے 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ میں تمہارے نکاح میں دیتا جاتا. اس کا مطلب کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا سلوک کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے کیسا سلوک کر رہے تھے. اس چینل کے تھرو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمونے کی حیثیت سے امت کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سسر اور داماد کا آپس میں تعلق کتنا پاکیزہ ہے. بے شک. حضرت عثمان غنی نے عرض کی حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارک تھی کہ نہ تو آپ فرماتے نہیں. بے شک. تو آپ نے ان کی دعوت قبول فرمائی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قدم اٹھاتے 1 2 3 تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑتے ہی پوچھا عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظیم ذات میرے غریب خانہ پر تشریف لا رہی ہے تو میں کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ جیسی عظیم ذات کو دیکھتا ہوں. اللہ کے شکرانے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے گھر سے اپنے آستانہ مبارک سے میرے غریب خانہ تک جتنے قدم اٹھائیں گے میں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا. مطلب کہ کس طرح عزت دی جا رہی ہے. یہ نمونہ تو ہے نا ہمارے لیے. ایک وہ امتی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، یہ منصب اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے نمونہ تو ہے نا کہ داماد کس طرح سے سلوک کریں اور ادھر سے سسر جو ہیں وہ کس انداز میں سلوک کریں. تو یہ جو 2 بیٹیاں تھیں سیدہ کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا.
تو ان دونوں کو نورین کہا گیا. ذوالنورین کا مطلب کہ دو نوروں والے، کہ اللہ تعالیٰ نے دو نور ان کو عطا فرمایا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کسی اور کے لیے یہ اعزاز نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹی ہوں. اور یہ صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکرام، تکریم اور اعزاز ملا ہے، اور وہ بھی امام الانبیاء کی دو صاحبزادی ہیں جن کے نکاح میں آئی. میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ غزوہ بدر میں آپ کی شرکت، عدم شرکت کے باوجود آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مال غنیمت جو ہے وہ شرکت کرنے والوں میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اپنے طور پر وہ موجود تھے اور آنا بھی چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اس وقت علیل تھی. ان کی علالت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہیں پر ڈیوٹی لگائی. جی بالکل وہیں پر ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہاں ٹھہریں اور ان کی علالت کے معاملات کو آپ سنبھالیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سبب وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے تو گویا کہ وہ اپنی طرف سے تو مستعد تھے، اپنی طرف سے وہ تیار تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں ڈیوٹی نہ لگاتے تو وہ وہاں پہنچتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جس طرح کوئی مجاہد کو جہاں پر تعینات کیا جائے، اب لڑنے والے مجاہد جو ہیں یہاں پر ہیں، ایک مجاہد جو ہے وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا، وہاں پر محافظ بنا ہوا ہے، گارڈ بن کے وہیں پر بیٹھا ہے. تو جس طرح یہاں تلواریں کھانے والے مال غنیمت کے مستحق ہیں، کیا وہ مستحق نہیں ہوگا جو وہاں پر ایک محاذ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا وہ اپنے ایک محاذ پر گویا کہ موجود ہیں. تو ان کے اس سبب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر خود ان کی ڈیوٹی لگائی، پھر حضور نے ان کو مال غنیمت بھی عطا فرمایا. عشرہ مبشرہ سے کیا مراد لیا جاتا ہے، اور کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ عشرہ مبشرہ سے ویسے تو مراد عشرہ کا مطلب 10 ہے، مبشرہ سے مراد جن کو بشارت دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس جگہ پر جنت کی بشارت نہیں دی جا رہی، آپ کو کہا جاتا ہے ذوالبشارتین. ذوالبشارتین یعنی دو بشارتوں والے، ایک عشرہ مبشرہ کے طور پر آپ کو بشارت آ گئی، اور دوسرا جس وقت آپ نے جیش اسرا غزوہ تبوک کے وقت اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما علی عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے عثمان غنی تو اس کو کوئی عمل نقصان دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے اگلے پچھلے معاملات اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے. یہ آپ کو جو بشارتیں ملی، ایک تو عشرہ مبشرہ میں بھی آپ داخل ہوئے، اس کے علاوہ بھی وہ بشارت، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان تو اتنا شرمیلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یا اللہ میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے، اتنا حیادار ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، میرے عثمان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمانا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارتیں کئی مقامات پر آپ کو دی ہیں، اگرچہ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا نام بیچ میں شامل ہے. اسی طرح تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو سفیر رسول بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیت رضوان بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں جو تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام نے شرکت کی. تو وہ واقعہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا بیت الرضوان کا جس میں قرآن پاک میں بھی ذکر آیا، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین اس کے حوالے سے دیکھیں. قرآن مجید 26ویں سپارے میں سورۃ الفتح میں یہ رکوع ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے طواف کی نیت سے، عمرے کی نیت سے جا رہے تھے. حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے جانے سے پہلے قریش مکہ تک یہ خبر پہنچا دی جائے کہ ہم کسی لڑائی وغیرہ کی نیت سے نہیں آ رہے، کیونکہ اس سے پہلے بڑی لڑائیاں بھی ہو چکی تھیں. بدر ہو چکا تھا، پھر بدر کے انتقام کے لیے پھر احد کو پھر آ کر وہ لڑے تھے، پھر یہ غزوہ خندق بھی ہو چکا تھا. یہ پھر اب 6 ہجری ہے، 6 ہجری میں تاکہ ہمارے جانے کے وقت وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے لڑائی کرنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر انہیں دینے کے لیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کی نیت سے ہم آئے ہیں، طواف کر کے پھر ہم چلے جائیں گے.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں پہنچ کے قریش مکہ کو یہ خبر دو کہ ہم لڑنے نہیں آ رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، ان سے جا کر بات کی تو انہوں نے کہا کہ عثمان آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ کے وہاں پر ایک تو خاندانی پس منظر بھی تھا اور وہاں پر رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ عفان کے بیٹے ہیں، ہم آپ کا حیا کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو جا کے طواف کر لیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو وہاں ادھر حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام عرض کر رہے تھے کہ حضور عثمان تو چلے گئے، وہ تو طواف کر لیں گے، انہوں نے تو طواف کر لیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ ادھر جب انہوں نے کہا کہ عثمان آپ عفان کے بیٹے ہیں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں چاہیں تو جا کے طواف کر لیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے تب تک میں بھی نہیں کروں۔ یعنی مزاج شناسی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے لہٰذا اب وہ واپس چلے جائیں، پھر اس کے بعد جا کے یہ مذاکرات ہوئے کہ اس سال واپس چلے جائیں، پھر اگلے سال آنا، جو شرائط تھی وہ لکھی گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے میں اور مذاکرات کرنے میں کافی دیر لگ گئی، واپسی پہنچنے پر کافی جب دیر ہوئی تو یہ بات یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم سب اس بات پر بیعت دو کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ ہم نہیں لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں۔ اس کو بیعت موت بھی کہتے ہیں، بیعت موت، بالکل بالکل۔ اچھا، اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات کا کوئی پتہ نہیں، ادھر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت کی، ان کی شہادت پر ان صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں، اس کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں۔ اس کا جواب بخاری شریف کی اسی حدیث کے اگلے الفاظ میں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بیعت لینے کے بعد اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ان کی طرف سے بیعت۔ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے پھر بیعت کا کیا مطلب ہوا؟ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر معلوم ہے کہ وہ زندہ تو پھر بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ پھر دیکھیں، پھر ایک جنگی جو چالیں ہوتی ہیں اور جنگی انداز جو ہوتے ہیں وہ جب اسی حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود اور دوسرے لوگ جو ہیں مذاکرات کے لیے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جنگی سب سے بڑا جو اونٹوں کا تمہارا دستہ ہے جس کو تم نے سجایا ہوا ہے اور جن کے پالانوں میں کجاؤں میں تم نے تلواریں لگائی ہوئی ہیں، اس دستے کو یہاں سے گزارنا تاکہ ان کے سامنے جب یہ دستہ گزرے گا تو انہیں تھوڑا پتہ چلے کہ مسلمان اس تیاری سے آئے ہوئے، یہ ایک انداز ہی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، شہید نہیں کیے گئے۔ بیعت اس لیے لی تاکہ کفار پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ جائے کہ اگر تم نے ہمارے کسی ایک بندے کو بھی شہید کر دیا تو ہم سب اس کے لیے خون کا بدلہ لینے پر سبھی تیار ہوتے ہیں، بلکہ بیعت دیتے ہیں اس بات پر۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا کہ اس بات پر بیعت دو کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو سبھی نے اس پر بیعت دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بیعت لی اور خود اپنے ہاتھ اور دوسرے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے یہ بیعت ہے۔ تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور یہ بیعت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لی گئی۔ تو اس وجہ سے بیعت موت، بیعت رضوان میں جو متبادر و ذہن، یعنی جو ہی لفظ آتا ہے بیعت رضوان کا فوری طور پر ذہن جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہ اسی وجہ سے کہ یہ بیعت آپ کے لیے ہی لی جا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم تھے، ان کی شہادت کے بعد جو خلافت کا ایک سلسلہ کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو یہ سارا عمل جو تھا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ انتخاب ہے، تو یہ کس طرح عمل میں آیا اور کس طرح اس کو ترتیب دیا گیا، کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھیے جس طرح سے طریقہ چلا آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال جو ہے وہ 11 ہجری میں ہوتا ہے، آپ کے بعد 2 سال 9 ماہ کچھ دن حضرت ابوبکر صدیق
13 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 13 ہجری میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ 24 ہجری کے پہلے دن یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ جو ہے وہ ایک مجلس شورا کرتی ہے، جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوتے ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، اور جید صحابہ کرام کا ایک دستہ ہے جنہوں نے بیٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ کیا۔ اور اس میں یہ سبھی چیزیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرا داماد ہونے کی حیثیت سے بھی، اور ان کے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا ہاتھ کہنے کی حیثیت، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی گئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے یعنی یہ انداز جو ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو بڑے بڑے ذہن کے لوگ تھے وہ مل بیٹھے تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ صحیح۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ سے یہ چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی کہ آپ کو ایک پوشاک عطا کی جائے گی اور منافق لوگ اس کو آپ سے اتارنا چاہیں گے لیکن آپ نے اتارنا، تو یہ واقعہ کیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اس میں یہ ہے کہ پوشاک سے مراد کیا اپنے لیے؟ جی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور میں بے انتہا فتوحات ہوئی۔ یہ اسی کی تمہید میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے 25 ہجری میں، 26 ہجری میں، 27 ہجری میں ہر سال کوئی نہ کوئی علاقہ ملک رہ فتح ہوا، خراسان فتح ہوا، سجستان کا علاقہ تھا وہ فتح کیا گیا، اور کئی اموال جو تھے وہ بھی آپ نے تبدیل کیے۔ مسجد حرام کی توسیع آپ نے 28 ہجری میں کروائی، اس سے 1 سال بلکہ 2 سال بعد مسجد نبوی کی پھر آپ نے توسیع کروائی، اور 31 ہجری میں آپ نے نیشا پور تک کا علاقہ، یہاں تک آپ نے فتوحات اپنی پہنچائیں 31 ہجری تک۔ اب جب اتنی فتوحات پھیلی تو کئی علاقوں سے بغاوتیں بھی اٹھیں۔ ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے آپ نے عبداللہ ابن ابی سرا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ان کی جنگی مہارتیں لی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی بغاوتوں کو کچلا کئی جگہوں پر۔ یہ قسطنطنیہ کے علاقے، یہاں پر جب باغی اٹھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف بھیجا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی فتوحات آپ نے پھیلائیں، اور پھر 31 ہجری میں آپ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ سجستان کے علاقے فتح ہوئے، پھر ان کے ساتھ کے علاقوں نے 2 لاکھ درہم سالانہ جزیہ دینے پر صلح کر دی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے صلح یعنی جزیہ کے طور پر فرمائی 2 لاکھ درہم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 2 لاکھ درہم سالانہ ملیں گے یہ ہمارا جنگی بجٹ ہوگا۔ پھر آپ نے فوجیں ہر طرف پھیلا دی، دور دور تک آپ نے یہ علاقے فتح کیے۔ اس چیز کی سب سے زیادہ تکلیف جو روم کو ہوئی، اور اہل روم نے اپنے طور پر کوشش کی کہ ان کے خلاف کوئی ایسی طاقت اٹھائی جائے جو مسلمانوں کو ختم کرے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس راستے کو روکے۔ تو انہوں نے اپنی اس کوشش کے ساتھ یمن کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، یہودی تھا، اور وہ تورات کا انجیل کا عالم بھی تھا اور ایک بڑے گھرانے کا آدمی تھا۔ اس نے یہ چاہا کہ اس کے لیے جو فتوحات ان کی بڑھ رہی ہیں ان کو روکنے کا اس نے راستہ یہ اپنایا کہ میں خود جا کے ظاہری طور پر مسلمان ہو جاؤں۔ وہ آیا مدینہ المنورہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، اور اس نے کہا کہ میں ایک بڑے گھرانے کا آدمی ہوں، لہذا مجھے کوئی اعزاز بخشا جائے۔ اعزاز کا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس علاقے کی گورنری جو ہے وہ مجھے دے دی جائے، یمن کے علاقے کی یا مصر کے علاقے کی کوئی گورنری مجھے ملے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس پر کامل اعتماد نہیں لے رہے تھے تو آپ نے اس کو اس طرح کے کسی منصب پر نہیں بٹھایا۔ جب منصب پر نہیں بٹھایا آپ نے تو وہ فوری طور پر وہاں سے جاتے، اگر منصب ملتا تو وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کرتا۔ اس نے جاتے ہی یہ مصر کا علاقہ، شام کا علاقہ، بصرہ کا علاقہ، یہاں پہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر رسوخ تھا۔
اس نے جاتے ہی سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت یہ کی کہ دیکھو پہلے لوگوں کی عقیدہ تبدیل کیا. دیکھو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب فتنے بڑھ جائیں گے ان کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئیں گے؟ اگر فتنوں کو مٹانا ہے تو اس کے لیے میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مانا جائے تو پھر ان کی شان بڑھ جائے گی. فتنوں کو مٹانے کے لیے وہ آئیں گے تو ہمارے آقا کیوں نہیں آئیں گے؟ تو یہ اس نے صرف یہ پالیسی اپنائی کہ لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے سے پھیرا جائے. اور بھی اس نے کئی طرح کے عقائد کی بات کی، حتیٰ کہ اس کے ساتھ 1000 آدمی مصر سے، 500 آدمی بصرہ سے اور 1000 آدمی کوفہ سے اس کے ساتھ تیار ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں آ گئے. تو یہ 2500 آدمیوں کا دستہ اس نے تیار کیا اور کہا کہ دیکھو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمال ہمارے اوپر مسلط ہیں، وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر جاؤ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ ان عمال کو معزول کر دو. وہ اصل بات تو یہ تھی وہ خود بننا چاہتا تھا کہیں کا گورنر. اب جب یہ اکٹھے ہو کر گئے، یہ جو لوگ یہاں مصر کے تھے 1000 بندہ مصر کا، انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی سرا کو ہم سے معزول کیا جائے مصر سے، اور ان کی جگہ پہ محمد بن ابی بکر کو لگایا جائے. حضرت صدیق رضی اللہ جی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بات یہ مجھے قبول ہے، لہذا میں تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن ابی سرا کو معزول کر رہا ہوں اور ان کی جگہ محمد ابن ابی بکر کو لگا رہا ہوں. وہ 1000 آدمی تو اس سے عبداللہ ابن سبا سے ٹوٹ گیا. اب وہ جب واپس جا رہا تھا، یہ جو معاملہ جو وہی ہے نا کہ قمیص اتارنا چاہیں گے تو پھر وہ جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے، وہ آپ نے سنا ہوگا خط کا معاملہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستے میں انہوں نے سارا بالکل. تو ادھر حکم مروان بن حکم نے ایک غلام کو خط لکھ کر دیا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آ رہے ہیں، جب یہ آ کر اپنی گورنری کا مطالبہ کریں تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو قتل کر دو. اور وہ خط جو ہے ایک غلام کو دیا، اس کے اوپر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیمپ لگا دی. سٹیمپ اسی کے پاس ہوتی تھی جی. اب وہاں سے یہ خط دے کر اس نے روانہ کیا. یہی جو 1000 آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت سے ہٹ کر جا رہے تھے اور آپ پر متفق ہو گئے تھے، انہوں نے اس آدمی کو غلام کو جاتے ہوئے راستے میں دیکھا. جب اس کو پکڑا اور دیکھا کہ خط اس کے پاس ہے اور خط پر لکھا ہوا ہے کہ محمد بن ابی بکر آئیں تو ان کو قتل کر دو، ان 1000 آدمی نے کہا کہ یہ کیا دوگلی پالیسی ہے، ہمیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں عبداللہ ابن ابی سرا کو معزول کر رہا ہوں اور ان کی جگہ پر بھیج رہا ہوں محمد بن ابی بکر کو، اور ادھر پہلے گورنر کو یہ لکھ دیا ہے کہ تجھے معزول نہیں کر رہا ہوں، محمد بن ابی بکر آئیں تو ان کو قتل کر دو. یہ کیا پالیسی ہے؟ وہ آگ بگولا ہو کے انہوں نے وہ خط لیا، خط لے کے وہ 1000 بندہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے آتے ہی وہ پہلے والے آدمی بھی لوگ موجود تھے. اصل میں پھر ان کی پشت پناہی پوری روم کی طرف سے ہو رہی تھی. ان 2500 آدمیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پوری یہ انہوں نے اپنی طرف سے ٹھان لی کہ ہم نے آپ کو شہید کرنا ہے، کہ آپ نے یہ خط لکھ دیا. اب پہلے انہوں نے اپنے عزائم جو تھے بنائے ہوئے تھے، اب ان کو ایک اس پر مل گیا. اس کے بعد تو انہوں نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ تم نے محاصرہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ خط آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا ان کو بناؤ گورنر، تو انہوں نے ان کے قتل کا یہ لکھ دیا خط اس وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان کے ساتھ بات تو کر لو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو کارندے تھے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. جب ان سے بات ہوئی ان کے گھر میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ نہ میں نے یہ خط لکھا ہے، نہ خط لکھنے کا کہا ہے، نہ کوئی اشارہ دیا اس کا. مروان بن حکم وہاں پر موجود تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر کامل غصہ بھی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد اور
خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے کامل اعتماد ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. جی بے شک. لیکن وہ لوگ جو تھے وہ اس چیز پر کسی طرح قائل نہ ہوئے. وہاں سے اٹھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کے کمرے سے، گھر سے نکل کر باہر انہوں نے محاصرہ کر لیا. اب 2500 لوگ ہیں، 40 دنوں تک محاصرہ کیا ہوا ہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مشقیں پانی کی بھیجی، لیکن وہ بھی انہوں نے راستے میں وہ پانی وغیرہ گرا دیا، تیر وغیرہ مار کے، اور اندر جو وہ خار زدہ کھارا پانی تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے اس کو استعمال کیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا کہ انہوں نے میرا محاصرہ کیا ہوا ہے، تو آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنے اس خلافت سے، اپنی حکومت سے دستبردار ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اس حکومت سے اس لیے دستبردار نہیں ہوتا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خلافت کی قمیض جو ہے تمہیں پہنائی جائے گی، کچھ لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، جب وہ یہ کوشش کریں تو تم یہ قمیض نہ اتارنا. اب رہا یہ کہ تم مکہ المکرمہ چلے جاؤ، کسی اور جگہ پر چلے جاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، پھر آپ ہمیں اجازت دو کہ جو صحابہ کرام کی بڑی بڑی جماعت یہاں مدینہ المنورہ میں موجود ہے وہ آپ کی طرف سے جنگ کرے. حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، آپ کے لیے محافظ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی جماعتیں موجود ہیں، آپ حکم دیں کہ ہم جنگ کریں ان کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کے تقدس کو میں پامال بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ بھی حرم ہے. یہ بھی حرم ہے. تو آپ اپنے گھر میں تشریف فرما رہے. 40 دنوں تک آپ کا محاصرہ رہا، اور پھر 40 دنوں کے بعد جب حضرت امام حسن، حسین اور صحابہ کرام کے نوجوان بیٹے دروازوں پر محافظ کھڑے ہوئے تھے، تو عبداللہ ابن سبا کی ٹیم کے کچھ احباب، کچھ لوگ جو تھے وہ گھر کے دوسرے دروازے سے، دوسرے راستے سے آ کر پچھلی طرف سے اس میں داخل ہوئے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ آ کے انہوں نے لوہے کی سلاخ ماری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جو قربانیاں دی تھیں وہ آپ نے ان کو پورا خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ جس بنا پر کسی کا قتل جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، ان میں سے میں نے کوئی کام نہیں کیا. نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے، حتیٰ کہ اسلام میں آنے کے بعد کیا، زمانہ جاہلیت میں، اسلام میں آنے سے پہلے بھی مجھ سے کوئی زنا نہیں ہوا، نہ کوئی شراب وغیرہ پی ہے. کوئی ایسی دلیل کہ جس سے مجھے قتل کیا جائے تمہارے ہاں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تمہیں یاد ہے جب ہم مدینہ المنورہ آئے تو پینے کا پانی نہیں تھا، تو وہ پانی، وہ بیر روما خرید کر اسلام کے لیے میں نے دیا تھا، جیش اسرا کی وہ ساری معاملات میں نے کر کے دی تھی. اب کس بنا پر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ان لوگوں کو کسی طرح کوئی بات، چونکہ وہ پیچھے سے روم کی پشت پناہی تھی، کچھ انہوں کو سمجھ نہ آیا. تو ایک آدمی نے لوہے کی سلاخ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر ماری. آپ کے سر سے خون مبارک بہا، اور آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. پہلا سپارہ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن مجید کی اس آیت پر آپ کے وہ خون کے قطرات مبارک جو تھے وہ گئے. حضرت نائلہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، آپ کو بچانے کے لیے آگے گئیں تو ان کی 2 انگلیاں بھی کٹ گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نائلہ، آج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار کروا کے، حضور نے فرمایا کہ عثمان آج تم نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے، یہ میری شہادت کا دن ہے. تو اس انداز میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تو یہ جو قمیض اتارنے والی بات ہے وہ خلافت ہی ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے چھیننا چاہیں گے، لیکن تم نے اپنی قمیض اس طرح سے نہیں اتارنی، کیونکہ پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو چاہے گا خلافت کو اس طرح سے دوسرے سے اس قمیض کو اتار لے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے تم قتل تو کر رہے ہو، شہید تو کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تمہاری کوئی جماعت ایک جگہ پر متحد نہیں ہو سکے گی. تو اس دن 18 ذوالحجہ کو جمعۃ المبارک، اور غالباً عصر کا ٹائم تھا جب آپ کو شہید کیا گیا. اسلام کے لیے آپ نے جو مالی قربانیاں دیں، اس حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو ہم کچھ بتانا چاہیں گے آپ کے حوالے سے. دیکھیں، ہر ایک صحابی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ خوبی ہے، اور یہ سارے ستارے مل کر جو ایک حالہ بنتا ہے، ایک تسبیح کے دانے مل کر ایک تسبیح بنتے. تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت میں، بہادری میں سب سے آگے ہیں، جنگی میدان میں آگے، مالی معاملات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آگے.
اسی لیے غالباً آپ کو پیک کرے جود و سخا کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ یہ جب غزوہ تبوک ہوا ہے، غزوہ تبوک کے وقت کفار کی جتنی جماعتیں تھیں وہ متحد ہو کر اسلام پر حملہ کرنا چاہتی تھی اور اسلام کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی۔ دیکھیں آہستہ آہستہ بدر میں 313 تھی، احد میں 700 ہو گئے، پھر حدیبیہ میں مسلمان 1500 تک پہنچے، پھر جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں تو 10,000 صحابہ تھے۔ اس سے اگلے سال یعنی 9 ہجری میں یہ غزوہ تبوک ہوتا ہے۔ جی جی۔ اب اس میں ادھر سے کفار کی ساری جماعتیں متحد ہیں، اسلام پر حملہ کرنا چاہتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت مالی جو ہے وہ بھی کمزور ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک تو قحط کا سما ہے۔ جیش اسرا کہا ہی اس لیے جاتا ہے، اسرا کا مطلب ہوتا ہے تنگی، جیش مطلب گروہ، یعنی تنگی کا گروہ، تنگی کے وقت کا گروہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صحابہ کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہے جو جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اور تبوک جو ہے مدینہ المنورہ سے 660 میل دور ہے۔ اب 40,000 بندے کو 660 میل دور تک لے جانا، ان کی خوراک کا اہتمام، ان کی سواریوں کا اہتمام، ان کے اسلحے کا اہتمام، ان کے آرام کا اہتمام، کپڑے کا، ساری چیزوں کا اہتمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے چندہ جمع کیا جائے۔ تو جب آپ نے اعلان، یہی موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا سامان لے آئے، نصف سامان حضرت عمر فاروق لے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا علیہ مئۃ بعیر، حضور میں اس کے لیے 100 اونٹ بما کجاووں کے میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ 100 اونٹ قبول فرمائے۔ پھر جب مال کچھ جمع ہوا تو دیکھا مال تو کم ہے اور صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور مئتین بعیر، میں 200 اونٹ اور دیتا ہوں۔ اور تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے 300 اونٹ اور دیے۔ تو مشکات شریف کی اسی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ اور پھر 1000 کی تعداد پوری کرنے کے لیے 50 گھوڑے دیے، 1000 کی تعداد انہوں نے پوری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ 1000 کی تعداد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش دے رہے ہیں۔ تو یہ جیش اسرا کے مجاہد کے طور پر آپ کا نام آتا ہے، یعنی مالی معاونت اس قدر۔ اور پھر جب مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے وہاں مدینہ المنورہ گئے تو بیر روما جو تھا، وہ روما یہودی کا نام تھا، اس کا کنواں تھا، اس کا پانی جو تھا وہ میٹھا بھی تھا اور زود ہضم بھی تھا، باقی پانی لوگوں کے لیے موزوں اور مناسب نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی سہولیات تو دینی تھی، جس طرح ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو سہولت کے طور پر آپ نے فرمایا کہ یہ پانی کی مسلمانوں کو تنگی ہے، کون ہے جو مجھے یہ کنواں خرید کے دے اور اس کے بدلے میں وہ حوض کوثر مجھ سے لے لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے جا کے وہ کنواں نصف خریدا اور پھر اعلان کیا کہ جب ہماری باری ہوگی تو کنویں کا پانی مفت ہوگا۔ لوگ اتنا پانی لے لیتے کہ اگلے دن یہودی کے پاس کوئی جاتا ہی نہ، تو اس نے پورے کا پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عرض کی حضور میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو بیر روما نہیں کہیں گے، بیر عثمان کہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور عثمان کون ہوتا ہے؟ عثمان کا مال کیا ہے؟ میں بھی آپ کا ہوں، یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ سبھی کچھ ہم آپ کے نام پر وقف کرتے ہیں۔ تو وہاں کی مالی قربانی دیکھ لیں، یہاں کی مالی قربانی دیکھ لیں، اور جہاں جہاں پر بھی اسلام کو ضرورت پڑی، مسجد حرام کی توسیع ہے، مسجد نبوی کی توسیع ہے، سبھی کچھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے وقف فرما دیا۔ تو میرا آخری آج کا اس حوالے سے سوال ہے کہ جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو آپ کی خدمات ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہمارے قائل جو ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے قرآن مجید جب نازل ہوا تو صحابہ کرام میں سے جن کے پاس جو چیز میسر تھی انہوں نے اس پر لکھ لیا۔ کسی نے کپڑے پر لکھا ہوا تھا، کسی نے کھجور کے پتے پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کچھ بھی تھا اس نے اس پر لکھ لیا۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد قرآن مجید کو یکجا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ادھر غزوہ میں جہاں حفاظ کو شہید کیا جاتا ہے اور پھر یہ مشاورت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو یکجا کر لیا جائے، یوں حفاظ شہید ہوتے گئے تو پھر ہمیں قرآن مجید کو یکجا کرنا مشکل ہوگا۔ اس سے پہلے حفاظ کے سینوں میں ہی تھا پورا قرآن پاک۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کام نہیں ہوا وہ ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کا تقاضا دیکھے، آپ نے فرمایا اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ جب حفاظ اٹھتے جائیں گے تو قرآن مجید تمہارے پاس رہے گا نہیں، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس جہاں قرآن مجید لکھا ہوا ہے وہ لایا جائے۔ تو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کچھ آیات کا نزول ہوتا تو مسجد نبوی میں ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں پر لکھ کر رکھ دیا جاتا، اور صحابہ کرام اپنے اپنے وقت پر جس کو جب ٹائم ملتا آ کر لکھ کر وہ لے جاتے۔ اور پھر صحابہ کرام کے لیے عظیم بات یہ کہ اب ہم قرآن مجید یاد کر رہے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب ہمیں کوئی بندہ کہے نا کہ الرحمن الرحیم کے بعد تم ذالک الکتاب لا ریب فیہ رکھ دو تو ہماری زبان پہ کبھی نہیں چڑھے گا، جو زبان پہ پہلے چڑھا ہوا وہی رہے گا۔ لیکن صحابہ کرام کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے کہ پہلے یاد کیا ہوا تھا، حضور فرماتے کہ ان 3 آیتوں کے درمیان یہ والی بھی رکھ دو، تو صحابہ کرام کے زبانوں پر اسی طرح سے پھر جاری ہو جاتا۔ تو صحابہ نے اپنے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ساتھ گواہ بھی لے کر آئے، تو گواہوں کی موجودگی میں آ کر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، تو آپ نے اس کو لکھا، پھر جب لکھ کر جمع کیا تو اس کو مختلف قراتوں میں پڑھا جاتا تھا، مختلف قراتوں میں، جس طرح ابھی بھی 7 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس کو ایک ہی قرات کے طور پر جمع کیا، ایک ہی قرات کے طور پر، اور ایک مجلد بنایا، یعنی جلد کے اندر اس کو رکھا، اور پھر اس کو جو ملکوں میں رہنے والے بادشاہ تھے، جو حکمران تھے، ان کی طرف بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی کاپیاں بھیجی۔ تو متحد کرنا پوری امت کو ایک ہی قرات کے اوپر، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس حوالے سے آپ کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور آپ نے بڑی سیر حاصل مناقب و فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو کی۔ امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے، مستفید ہوتے ہوئے سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہرہ مند ہوں گے، اور ان کی جو اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، اور جو انہوں نے اپنا ہر چیز، مال و جان، ہر چیز اسلام کے لیے وقف کیا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔